الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 تا 104 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وآخرون اعترفوا، اور کچھ دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، ملایا نیک عمل کو، وآخر سیئا، اور دوسرا برا. عسى اللہ، ان قریب اللہ، ان یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. خذ، لے آپ، من اموالہم، ان لوگوں کے مال میں سے، صدقات کو، آپ لے لیجئے ان لوگوں کے اموال سے صدقات کو، تطہرہم، ان لوگوں کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور ان لوگوں کو صاف کیجئے صدقات کے ساتھ. وصل علیہم، اور ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک، بے شک آپ کا دعا کرنا، سکن لہم، ان لوگوں کے لیے تسکین کا باعث ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. علم یعلموا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے
ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہی ہوا یقبل التوبۃ توبہ کو قبول کرتا ہے، عن عبادہ اپنے بندوں کی، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور لیتا ہے صدقات کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی هو التواب الرحیم اور بے شک اللہ تعالی ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو پکے منافق تھے، مدینۃ المنورہ میں بھی تھے اور مدینۃ المنورہ کے اطراف میں جو دیہات تھے ان دیہاتوں میں بہت سارے منافقین تھے جن کا علم میرے نبی کو بھی نہ تھا، صرف اللہ ان کے بارے میں جانتا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ کون ان میں پکے منافق ہیں، کافر ہیں، تو ان کا نفاق چھپا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے، ان منافقین کے لیے عذاب شدید کا ذکر فرمایا۔ اس ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو پکے مسلمان تھے لیکن کوئی مجبوری بھی نہ تھی اور گرمی کی بنا پر اور تن کی سستی کی بنا پر غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے تقریباً 10 افراد تھے۔ ان 10 افراد میں 7 افراد عام تھے اور 3 خاص تھے جن کی توبہ 1.25 مہینے تک قبول نہ ہوئی، 1.25 مہینے سے زائد دنوں تک قبول نہ ہوئی، اور 7 کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو 7 جن کی توبہ قبول ہو گئی، ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ جو 3 رہ گئے جن کی توبہ ایک مدت کے بعد قبول ہوئی، ان کا ذکر سورہ توبہ کے آخر میں آئے گا۔ جو 7 تھے جن کی توبہ قبول ہوئی، ان کا ذکر ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کس انداز میں فرمایا ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا، کچھ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا بِذُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کا۔ گناہ سے مراد غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، سستی ہوئی، کاہلی ہوئی، تن کی سستی کی بنا پر گرمی کی شدت سے بچتے ہوئے سستی کی اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو سوائے معذورین کے، اپاہجوں کے، بیماروں کے، بچوں کے، عورتوں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عام ارشاد فرمایا تھا کہ تمام کے تمام غزوہ تبوک کے لیے تیاری پکڑو اور جہاد کی تیاری کرو۔ تو مسلمان نکلے تو ان میں ان 10 نے سستی کی، 7 نے اپنے گناہوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اعتراف کیا، ہم سے سستی ہو گئی، ہم جان بوجھ کر نہ جا سکے۔
ہمارے تن کی سستی ہوئی، گرمی سے بچتے ہوئے، ہم گرمی کی تکلیف سے بچتے ہوئے غزوے میں شریک نہ ہو سکے، تو انہوں نے نیک عمل کو اور برے عمل کو ملا دیا۔ نیک عمل ان کے ایمان اور عمل صالحہ، اچھے کام جو ان کے تھے، پکے وہ مسلمان تھے، بہت بڑی یہ نیکی تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرما دی ایمان کی دولت کے ساتھ۔ اور برا عمل غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کا، تو انہوں نے نیک عمل اور برے عمل کو ملا دیا، تو انہوں نے اپنے اس سستی اور کاہلی کو جو ان سے یہ گناہ ہوا، اس کا نبی کے خدمت میں آ کر اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہم سے یہ گناہ ہوا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان قریب اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زکوٰۃ کا مال لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتوں سے زکوٰۃ وصول نہ کی اور ان کی زکوٰۃ کے مال کو رد کر دیا کہ ان سے زکوٰۃ وصول نہ کی جائے گی۔ اب یہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال وصول کیا کرتے تھے، اور جو ہے اللہ رب العزت کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بھیجا کرتے تھے کہ جا کر زکوٰۃ لوگوں سے وصول کر کر لائیں۔ لوگوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا جاتا تھا، اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا تھا کہ لوگ جن پہ زکوٰۃ بنتی ہے ان سے زکوٰۃ وصول کریں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہ فرماتے تھے، بلکہ جو زکوٰۃ کا مال وصول کیا جاتا تھا اسے محتاجوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لیکن ان سات سے زکوٰۃ وصول نہ فرمائی اور ان کی زکوٰۃ کو رد کر دیا۔ تو یہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، زکوٰۃ کو رد نہ کیجئے، ان سے زکوٰۃ آپ لیں، زکوٰۃ کا مال آپ لیں۔ تو یہی اس کا فرمان، اسی کا بیان ہے اس آیت کریمہ میں، خذ من اموالہم، آپ لے لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ، زکوٰۃ۔ یہاں صدقہ کا جو لفظ ہے یہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے، آپ ان سے لے لیجئے صدقات کو، زکوٰۃ کے مال کو۔ زکوٰۃ آپ لیں گے تو طہرہم، زکوٰۃ کا ان کا ادا کرنا ان لوگوں کو پاک کرے گا، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان لوگوں کے صاف کر دے گا، ان کے دل کی میل صاف ہو جائے گی، ان کا مال پاکیزہ ہو جائے گا، ان کے دل کی میل صاف ہو جائے گی۔ کس سے؟ بہا، زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا وصلی علیہم، جب آپ ان سے زکوٰۃ کا مال وصول فرما لے تو آپ ان کے حق میں دعا بھی کریں، آپ ان کے حق میں وصلی علیہم دعا بھی کیجئے۔ دعا کیوں کرنی ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے ان صلاتک، بے شک آپ کا دعا کرنا، سکن لہم، ان لوگوں کے دلوں میں تسکین پیدا کرے گا، سکون پیدا کرے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہوگا آپ کا دعا کرنا۔ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنی مخلوق میں ایمان والوں سے۔ اللہ رب العزت دعا تو سب کی ہی قبول فرماتے ہیں، لیکن جو لوگ سب سے زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نیک ہوگا، اللہ پاک اس کی دعا زیادہ قبول فرماتے ہیں۔
عام لوگوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں ان نیک متقی پرہیزگاروں کی دعا زیادہ میرا رب قبول فرماتا ہے، اور نبیوں کی دعا تو سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، نبیوں کی دعا تو سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے فرمایا اپنے پیغمبر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو آپ کو زکوٰۃ دے، جو آپ کو صدقات کا مال دے، آپ ان کی زکوٰۃ وصول کریں، اور زکوٰۃ وصول صرف زکوٰۃ کے مال ہی وصول نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا بھی فرمانی ہے۔ کیوں دعا فرمانی ہے؟ کہ ان لوگوں کے دلوں کو قرار ملے گا، ان لوگوں کے دلوں کو سکون ملے گا، ان لوگوں کے دلوں میں تسکین کا یہ ذریعہ ہوگا۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا بھی فرمانی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ پھر میرا رب نے فرمایا الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور زکوٰۃ لیتا ہے، صدقات لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ آپ کو فرماتے ہیں، آپ نے وہ کرنا جو اللہ نے فرمایا، آپ نے وہ بولنا جو اللہ نے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر طرح کی نقل و حرکت، اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، صبح و شام، دن رات، اور بیماری صحت، ہر حال میں اپنے رب کے حکم کو مد نظر رکھا کرتے تھے، پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ تو نبی تو وہ کرتا ہے جو اللہ فرماتا ہے، تو نبی وصول کرتا ہے اللہ کے حکم سے زکوٰۃ کے مال۔ تو اللہ رب العزت حقیقت میں تمام انسانوں کی توبہ، جو توبہ کرنے والے ہیں قبول فرماتا ہے، زکوٰۃ دینے والے ہیں قبول فرماتا ہے، دعا کرنے والے ہیں قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں واسطہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کی امت پر رحم فرماتے ہیں، لوگوں پر کرم فرماتے ہیں۔ تو جتنے گناہ گار ہیں اللہ ہی ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی اپنے رب کی نافرمانی کرے وہ فوراً اپنے رب سے معافی مانگے۔ میرے نبی نے فرمایا خطا کار تو بہت سارے ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جس سے خطا ہو جائے، بہترین گناہ گار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے، گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے۔ جو گناہ جس سے ہو جائے تو اللہ سے فوراً رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ پاک سے توبہ کرے، تو یہ بہترین خطا کار ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بہترین خطا کار ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ضدی ہوتے، گناہ پر گناہ کیے جاتے، انہیں حیا نہیں آتی، انہیں شرم نہیں آتی، اور وہ گناہ پر جمے رہتے، ڈٹے رہتے، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس گناہ کے حالت میں مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا موت کے بعد۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ توبہ اللہ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تمہارا کام ہے توبہ کرنا، گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے گناہ ہو جانے کے بعد تم اپنے رب سے توبہ کر لو، گناہوں سے بچا جائے، نیکی اگرچہ کم کی جائے اور گناہ سے زیادہ بچا جائے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ رب العزت کے احکامات ہیں وہ چند ہیں، اور جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ موٹی موٹی سی چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ پر اللہ کی طرف سے احکام ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق، تلاوت قرآن، فرائض، یہ آپ پر اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ چند ایک اللہ کی طرف سے احکامات ہیں جو آپ پر عائد ہوتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ گناہ ہے جو انسان کرتا چلا جاتا ہے۔ رشوت لینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، جھگڑے کرنا گناہ ہے، بغض رکھنا گناہ ہے، کینہ رکھنا گناہ ہے،
اور جو ہے تکلیف زبان کے ذریعے پہنچانا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، نفرت کرنا گناہ ہے، اور جو ہے گناہوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو آپ شمار کرتے جائیں تو کرتے چلے جائیں۔ آپ صرف فرائض کی ادائیگی کر لیں اور کوئی گناہ نہ کریں، آپ کے اذکر سے آپ اس بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتے جتنا کہ گناہوں سے بچ کر آپ بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی قربتیں حاصل کر سکتے ہیں گناہوں سے بچ کر۔ آج حالت یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بہت کم بچتے ہیں، اگرچہ نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، زکوٰۃ بھی دے رہے، حج بھی کر رہے، عمرہ بھی کر رہے، لیکن حرام کاری سے گناہوں سے بہت کم بچتے ہیں۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب گناہ اگر ہو جاتے، انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، یا اللہ اب ہو گیا، اب دوبارہ نہیں کروں گا، میں اپنے گناہ پر نادم ہوں۔ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ جو گناہ ہو چکا اس پر پشیمانی، فی الحال گناہ کو چھوڑ دیا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے عزم کیا جائے۔ یہ تین چیزیں آپ کی توبہ میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جو گناہ ہوا اس کو چھوڑ دیا، جس گناہ میں وہ لگا ہوا ہے اس پر ندامت ہے، اور پھر اسے فی الحال چھوڑ دیا اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا۔ یہ تین چیزوں کا سوچ رکھ کر، ان تین چیزوں کا خیال رکھ کر آپ اپنے رب کے حضور معافی مانگے، یا اللہ میں نادم ہوں اپنے گناہ پر اور میں نے چھوڑ دیا اس گناہ کو اور آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، میرے رب تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ان تین چیزوں کا استحضار کر کر، مراقبہ کر کر، ان تین چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر، اپنے دل میں رکھ کر صدقے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے، آپ کا رب آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، چاہے گناہ آپ کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اپنے رب سے توبہ کریں، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں اور اپنے بندوں پر متوجہ ہونے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ لہٰذا مخلوق کا کام یہ ہے جن سے گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یہ یوں گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے جس وقت اس نے جنم لیا اس وقت یہ گناہوں سے پاک تھا، صاف تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ تو یہ تو تھی چیز وہ جو اللہ کے حق کے متعلق تھی، لیکن کچھ گناہ، بہت سارے گناہ وہ ہیں جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور جن لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال چرایا، کسی کا حق کھایا، اس سے توبہ کی جائے۔ کسی سے پر مار پیٹ کی، کسی کو سے جھگڑا کیا، اس کی دل آزاری کی، کسی بھی اعتبار سے اپنے مسلمان کے حق کو ضائع کیا، مسلمان کو تکلیف پہنچائی، تو سب سے پہلے اس سے معافی مانگے۔ اس نے اپنا حق معاف کر دیا، اس کا دل آپ سے متعلقہ صاف ہو گیا، پھر آپ اپنے رب سے معافی مانگے۔ تو یہ ہے توبہ کا طریقہ اس گناہ سے متعلقہ جو مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے جن بندوں کے حقوق کو اس نے تار تار کیا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچائی ہے، لوگوں کا مال کھایا ہے، لوگوں سے جھگڑے کیے، لوگوں کی غیبت کی ہے، تو پہلے ان سے معافی مانگے۔ جب انہوں نے معاف کر دیا پھر اللہ سے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف تب کریں گے جب بندے اسے معاف کر دیں گے جن کے اس نے ستایا، جس کو اس نے تکلیف پہنچائی۔ جب اس کی توبہ لٹکی رہے گی جب تک کہ مخلوق کے حق کو جو ضائع کیا ہے وہ مخلوق اسے معاف نہ کر دے، وہ انسان اسے معاف نہ کر دے، اس وقت تک اس کی توبہ لٹکی رہے گی۔ کتنا ہی اللہ سے کہتا رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا جب تک بندے اسے معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لوگوں سے معافی مانگنا۔
اللہ سے معافی مانگنا یہ آسان ہے، لوگوں سے معافی مانگنا یہ مشکل ہے۔ انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں بڑا انسان ہوں، میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں کیسے اس سے معافی مانگوں، اس غریب سے کیسے معافی مانگوں؟ لیکن اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کمزور انسان جس کے حق کو اس نے ضائع کیا وہ اسے معاف نہ کر دے۔ ہم لوگ جو الیکشنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اب کتنے لوگوں کے حقوق سیاسی لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور سیاست کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اب یہ سیاسی شخص جس کو اللہ نے عہدہ دے دیا، اب اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج انسان اپنی چھوٹی سی فیملی کی ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکتا، اتنے بڑی بستی، اتنے بڑے شہر، اتنے بڑے ملک کی ذمہ داریوں کو کیسے نبھائے گا، کس طرح نبھائے گا؟ تو اس پر آخرت کے اعتبار سے بہت سارے حقوق عائد ہو جاتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بہت ساری ذمہ داریاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی پہلے نیک لوگ ان کو عہدے بھی پیش کیے جاتے وہ قبول نہ کرتے تھے، کہ وہ کہتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم سے یہ ذمہ داریاں نبھائی نہیں جائیں گی، اور ان کی ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں اور اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ آج ہم لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں رکھتے، سیاست پر سیاست کیے جاتے ہیں اور الیکشنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور خوب جو ہے بھنگڑے ڈالتے ہیں، جب کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کتنی بھاری ذمہ داری آئی ہے۔ اور جب ذمہ داری آ جاتی ہے، جو ذمہ داری سمجھتا ہے پھر اسے راتوں کو نیند نہیں آتی، کیونکہ اسے معلوم ہے موت کے بعد اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو لوگ سویا کرتے تھے، آپ گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر جو ہے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر تجھے اپنے رب کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اپنے رب کا ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ جب ہم جیت جاتے ہیں اور ہمیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے اور جو عیاشیاں کرتے ہیں، ہم جو ہے بھنگڑے ڈالتے ہیں، ہم جو ہے خوشی مناتے ہیں کہ مجھے فلاں عہدہ مل گیا، فلاں عہدہ مل گیا، لیکن اس اللہ کی پکڑ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ جو عہدہ ملا ہے اس عہدے کی ضمن میں تیرے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ عائد ہو چکی ہیں، جن کا جواب تجھے اپنے رب کو دینا پڑے گا، تجھے اپنے رب کو دینا پڑے گا۔ اور جب اتنے لوگوں کے حق کو وہ ضائع کرے گا جن سے اس نے وعدے کیے کہ میں تیرا یہ کام کرواؤں گا، تیرے بارے میں یہ سوچوں گا، تیرے بارے میں یہ سوچوں گا، اپنے جو ہے شہر کو سنواروں گا، اپنی بستی کو سنواروں گا، لوگوں کے حقوق کا خیال کروں گا، غریبوں کا خیال کروں گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ سیاست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کا تحفظ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، اس پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ نہیں نبھائے گا تو یہ تمام کے تمام لوگ کل قیامت کے دن اس کے گریبان کو پکڑیں گے، کل قیامت کے دن اس کے گریبان کو پکڑیں گے۔ تو سیاست کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے، یہ انگارے ہیں، لیکن ہم انہیں خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بتلا یہ رہا تھا اس وقت تک توبہ قبول نہیں کریں گے جس وقت تک بندے اسے معاف نہ کر دیں۔ ہاں کل قیامت کے دن کسی پر اللہ اپنا فضل فرما دے وہ الگ بات ہے، مسئلے کے اعتبار سے قانون اللہ کا یہی ہے، لیکن اپنا فضل کسی پر فرما دے تو وہ الگ بات ہے۔ لہٰذا گناہ اگر کسی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور بندوں پر رحم فرماتا ہے، مخلوق کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔